علی جناب معظم خان صاحب MLA بہادر پورہ، علی جناب جعفر حسین میرات صاحب ایکس ڈپٹی میئر، میرے ساتھی کارپوریٹرز، یہاں پہ بیٹھے قوم کے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزت دار ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کچھ شروع کرنے سے پہلے ایک بار پھر دل کہہ رہا ہے کہ صدر مجلس کا شکر ادا کروں کہ انہوں نے ایک عام سے ایک خاص بنایا۔ جب یہاں پہ میں آ رہا تھا اور میری گاڑی جب وہاں رکی تو مجھے ایک جلسہ یاد آیا جب معظم خان صاحب حلقے آصف نگر کے MLA تھے اور ہم ان کے پیچھے یہاں پہ ایک جلسے میں آئے تھے، اور میں میرے کچھ دوستوں کے ساتھ وہاں بینر سے آگے کونے میں ٹھہرا ہوا تھا اور صدر مجلس کی تقریر سن کر ان کے پیچھے نعرے لگا لیتے ہوئے نکل گیا تھا۔ آج کا یہ منظر ہے کہ صدر مجلس نے آپ کے درمیان سے مجھ کو چنا، ایک عزت دی۔ اللہ کے حبیب کے صدقے کے بعد اگر کچھ اسباب بنا تو وہ صدر مجلس بنے، جنہوں نے ایک نوجوان کو آپ کے درمیان میں سے چنا، اسے اس شہر کا پہلا سٹیزن بنایا اور اس باوقار عہدے پر بٹھایا۔ میں صدر مجلس کا شکر گزار ہوں اس کے لیے، اور جماعت کا یہ صدقہ ہے جو محمد ماجد حسین آپ کے درمیان میں بیٹھے ہوا ہے۔ نوجوانوں، یہ آپ کے لیے ایک میسیج ہے کہ آپ کو یہ صدر مجلس نے بتایا کہ ہر ایک نوجوان جو جماعت کا جذبہ رکھتا ہے، جماعت کو سچے دل سے خدمت کرنے کا جذبہ رکھتا ہے اور جماعت کے پالیسیوں پہ چلنے کی قوت رکھتا ہے، اسے وہ کبھی بھی عام سے خاص ہو سکتا ہے۔ مگر مجھے وہ بھی بات یاد ہے جو صدر مجلس نے میں میئر بنے بعد سے کہی تھی کہ آپ کا کام ہے جماعت کے وقار کو آگے بڑھانا، کبھی جماعت کے نام پہ کچھ نہ آئے آپ کی کوئی نادانی کی وجہ سے، نہیں تو آپ عام سے خاص بنے، خاص سے عام بننے زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ وہ ہدایت مجھے آج بھی یاد ہے اور میں پرزور کوشش کر رہا ہوں کہ جماعت کے پالیسیوں پہ چل سکوں اور زیادہ جتنا بھی ہو سکے قائدین کے فیصلوں کو امپلیمنٹ کر سکوں۔ نوجوانوں، جب میئر عظیم تر حیدرآباد بلدیہ میں آئے تو بلدیہ کا حال بہت برا تھا، بلدیہ فائنینشیل کرائسس میں تھی، اوور ڈرافٹ 480 کروڑ تک پہنچ گیا تھا۔ مگر یہاں پہ میں تمہیں تمہاری قیادت کے فیصلے بتاؤں گا کہ قیادت نے ایسے کچھ فیصلے لیے جو بلدیہ کا اوور ڈرافٹ ہے وہ پورا کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور آج بلدیہ ایک فائنینشیل سٹرانگ سچویشن میں ہے جہاں پہ کئی ترقیاتی کام آج ہم کرا سک رہے ہیں۔ پچھلے سال 2011 سے 2012 تک قریباً 470 کروڑ کے صرف انجینئرنگ کے ڈیولپمنٹ ورکس کیے گئے۔ اس کے بعد پچھلے سال قریباً 610 کروڑ کے انجینئرنگ ورکس کے کام کیے گئے، اور ابھی تک صرف یہ ابھی 2-3 مہینے ہوئے ہیں قریباً 300 کروڑ سے زیادہ سینکشنز دیے گئے ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین شہر کے ترقیاتی کام کو بڑی سیریس طور پہ لیتے ہوئے بڑی ڈیولپمنٹ کی طرف آگے بڑھ رہی ہے۔ تمام بڑے پروجیکٹس اگر آپ دیکھیں گے تو مجلس اتحاد المسلمین کے قیادت کے وقت میں ہوئے ہیں۔ مجھے وہ بھی بات یاد ہے جب میں پہلی بار میئر بنا تھا اور کچھ پہلی بار GHMC کمشنر کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی تھی، تو GHMC کمشنر وہ ٹائم کے کرشنا بابو نے یہ کہا تھا کہ صاحب یہ پہلی بار اس چیمبر میں ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے، نہیں تو یہاں پہ کبھی ڈیولپمنٹ کی بات نہیں ہوتی تھی، صرف یہ بات ہوتی تھی کہ کس کو کس طریقے سے ہراس کیا جائے۔ مجلس وہ مقام رکھتی ہے کہ آفیسرز بھی ان کی قیادت کے فیصلوں کو عزت کرتے ہیں۔ آج دیکھیے نئے پالیسیز بنائے گئے، پانی کی قلت جو حیدرآباد کی ایک سب سے بڑی پریشانی ہے اس کو حل کرنے کے لیے قیادت نے فیصلے لیے۔ جیسا آپ جانتے ہیں ہم پوری طور پہ برسات پہ ڈیپینڈ ہوتے ہیں پانی کے لیے، اگر برسات اچھی ہوگی تو پانی اچھا آئے گا، اگر برسات نہیں ہوتی ہے تو جد و جہد کرنا پڑتا ہے۔ پھر بھی مجلس اتحاد المسلمین ہمیشہ آپ کے درمیان میں ہوتی ہے، اگر کہیں پانی کی قلت ہوتی ہے تو یہاں کے سرگرم کارکن ابتدائی مجلس اتحاد المسلمین اپنے کارپوریٹر کی سرپرستی میں، اپنے MLAs کی سرپرستی میں آپ کے درمیان میں رہتے ہیں۔ وہیں پہ ایک فیصلہ لیا گیا کہ بلدیہ کے طور پہ بلدیہ کے طرف سے RO پلانٹس قائم کیے جائیں گے۔ یہ RO پلانٹس کا آئیڈیا بلدیہ کا خود کا نہیں ہے، یہ صدر مجلس کا آئیڈیا ہے۔ صدر مجلس نے جب اپنے فنڈ سے، اپنے ذاتی فنڈ سے آصف نگر میں RO پلانٹ بنایا، فضل انصر میں RO پلانٹ بنایا تو وہ لوگوں کو اتنا پسند آیا کہ ایک منسپلٹی نے اس کو اڈاپٹ کیا اور قریباً 150 پلانٹس بنانے کا فیصلہ کیا۔ قریباً 50 پلانٹ
جلد سے جلد ساؤتھ زون میں لگائے دیے جائیں گے۔ اس کے آگے جب جائیں گے تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ تقریباً ہمارے مسلمانوں کو اپنے بچوں کے برتھ سرٹیفکیٹس نکالنے میں پریشانی ہوتی ہے۔ اس کا مسئلہ حل کرنے لیے قیادت نے ایک عظیم و شان فیصلہ لیا کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کے گھر پہ فوراً 24 گھنٹے کے اندر کوریئر کے ذریعے ایک پہلا برتھ سرٹیفکیٹ مفت دیا جائے گا۔ قریباً 6 مہینے پہلے شروع ہوا ہے یہ، اور قریباً 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے گھروں پہ فری برتھ سرٹیفکیٹ پہنچایا گیا۔ اس سے پہلے کا کچھ ریکارڈ موجود نہیں تھا، تو ہم نے ابھی تک جو پچھلے 10 سال کے جو برتھ سرٹیفکیٹس کے ریکارڈ تھے اس کو سسٹمائز کیا، اس کو کمپیوٹرائز کیا۔ اب وہ ریکارڈ گم نہیں سکتے ہیں۔ 1990 سے پہلے کے بھی جو ریکارڈز ہیں اس کو بھی کمپیوٹرائز کرنے کا ابھی پروسیجر چل رہا ہے، اور وہ بھی کمپیوٹرائز ہو جائیں گے۔ جب آپ آگے جا کے دیکھیں گے تو مجلس اتحاد المسلمین نے ہر ایک کارپوریٹر کو 1-1 کروڑ روپے دیے اپنے وارڈ ڈیولپمنٹ کے لیے۔ مگر میں یہ بتانا چلوں کہ واحد مجلس اتحاد المسلمین کے کارپوریٹرز ہیں جو اپنے کارپوریٹر فنڈ سے زیادہ سینکشنز لیتے ہیں۔ میں ایک میئر ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ کون سے علاقوں میں کتنے فنڈز دیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ یہ قیادت کے یہ جیالے اتنی محنت کرتے ہیں کہ آن دی ایوریج اگر آپ ایوریج پکڑیں گے تو مجلس اتحاد المسلمین کے ہر ایک وارڈ میں ایک کارپوریٹر نے 5 کروڑ سے زیادہ ترقیاتی کاموں کا سینکشن لیا ہے، اور ابھی بھی جد و جہد کر رہے ہیں۔ ایم پی صاحب سے ان کے فنڈ کو لیتے ہوئے ایم پی لیڈ فنڈ کو بھی دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ جب دیکھیے یہاں کے حلقے میں یا نذیر صاحب کے حلقے میں بہت زیادہ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ مجلس کے کارپوریٹرز ہیں اور صدر مجلس کی سرپرستی ہے۔ جہاں پہ دیکھیے جہاں دوسرے مقامات ہیں جہاں صدر مجلس کے فنڈز لگ رہے ہیں وہ ترقیاتی کام آ رہے ہیں، مگر جب دوسرے کارپوریٹرز کو دیکھیے عوام کے درمیان میں نہیں رہتے، عوام کے مسائل کے اس میں نہیں رہتے۔ آپ کے خود کے ایم ایل اے کو دیکھیے کون سے آپ کے مسائل حل کر رہے ہیں۔ میں تو ان کو یہ کہوں گا آ کے احمد نگر کو دیکھو، وہ بھی عہدے پہ ہے، میں بھی عہدے پہ ہوں، میرے حلقے کو دیکھو اور ان کے تھوڑے باقی کے حلقوں کو دیکھ لو۔ ارے جب ترقیاتی کام کر رہے ہیں تو مجلس اتحاد المسلمین سے سیکھو کہ کس طریقے سے ترقیاتی کام کرنا چاہیے۔ آگے جب وہ دیکھتے ہیں نوجوانوں قیادت کے قربانیوں کو جب تم دیکھو گے تم یہ دیکھو گے کہ صرف صدر مجلس ہے جو اپنی قربانیوں سے اس قوم کو آگے لے کے جا رہے ہیں، آپ کے ہمارے مسائل کو حل کر رہے ہیں۔ جب مظفر آباد میں کچھ ہوتا ہے تو صدر مجلس وہاں پہ موجود رہتے ہیں، جب آسام میں کچھ ہوتا ہے تو صدر مجلس وہاں پہ موجود رہتے ہیں، جب گجرات میں کچھ ہوتا ہے تو صدر مجلس وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، جب مالیگاؤں میں کچھ ہوتا ہے تو صدر مجلس وہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ ارے ان لوگوں سے میں کہنا چاہوں گا جو مجلس اتحاد المسلمین کو سیکولر نہیں مانتے ہیں، سیکولرزم کی تو انتہا یہ ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین نے جب اتراکھنڈ میں جب سیلاب آیا تو مجلس اتحاد المسلمین کے طرف سے ریلیف گئی، صدر مجلس کی سرپرستی میں ریلیف گئی۔ ہم کسی قوم اور اس میں فرق نہیں جانتے، صرف مجلس اتحاد المسلمین اپنی پالیسی پہ چلنا جانتی ہے، دلت بھائیوں کو لے کے چلنا جاتی ہے، مائنورٹی کرسچنز کو لے کے چلنا چاہتی ہے، قوم کے لیے جد و جہد کرتی ہے۔ اور تم دیکھو ایسے قیادت کو جب یہ کس حکومت کس قسم سے تکلیف دیتی ہے۔ تم دیکھو اکبر الدین اویسی کا کیا گناہ تھا، اکبر الدین اویسی صاحب کو جیل میں کیوں ڈالا گیا، اکبر الدین اویسی صاحب کو خون کیوں بہانا پڑا۔ اکبر الدین اویسی صاحب کا بس اتنی غلطی تھی کہ جب ایک زمین پہ جب گنڈے ناصر قبضہ کر رہے تھے اور وہ زمین پہ ہاؤسنگ سکیم بنانا چاہ رہے تھے غریب مسلمانوں کو گھر بنانے کے لیے، تو وہ کچھ گنڈے ناصر کو پسند نہیں آیا اور ان کا خون پانی کے جیسا روڈ پہ بہایا گیا۔ جب صدر مجلس کو جیل میں ڈالا گیا کس وجہ سے ڈالا گیا؟ نوجوانوں صدر مجلس نے کیا تھا؟ جب سنگا ریڈی میں ایک مسجد کو شہید کیا جا رہا تھا تو صدر مجلس نے حیدرآباد سے خود گئے اور وہاں پہ اس مسجد کو ڈیمالش ہونے سے روکا۔ آپ کے اور میرے اللہ کے گھر کے لیے صدر مجلس نے جد و جہد کی اور اسے رکایا، اس کے بنسبت میں یہ حکومت نے صدر مجلس کو جیل میں ڈالا۔ آپ دیکھو آپ کے درمیان میں کئی لوگ آئیں گے، اب آپ کے درمیان میں آئیں گے، ان کا یہ تو دیکھو انہوں نے قوم کے لیے کیا کیا ہے، انہوں نے کس قسم سے جد و جہد کی ہے، کچھ کیے ہیں یا کچھ بھی نہیں۔ اب آ کے بڑے باتیں کریں گے آپ کے درمیان میں۔ مجلس اتحاد المسلمین ایک عوامی جماعت ہے جو عوام کے درمیان میں 24 گھنٹے رہتی ہے۔ صدر مجلس خود فون پہ، دارالسلام پہ، میسیج پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ ہر طریقے سے آپ کو جواب دیتے ہیں، ہر ایک ایم ایل اے آپ کے درمیان میں رہتے ہیں۔ نوجوانوں تم دارالسلام کو آؤ، دارالسلام میں دیکھو اپنی قیادت کس طریقے سے تمہاری خدمات کر رہی ہے، دیکھو وہاں پہ کس قسم سے یتیم آتے ہیں، وہاں پہ کس قسم سے بیوائیں آتے ہیں، وہاں پہ کس قسم سے مجبور آتے ہیں، اور صدر مجلس کی ہدایت پہ ایم ایل ایز ان کی مسائل کو سمجھتے ہیں اور پرزور کوشش کرتے ہیں کہ ان کے مسائل کو حل کیا جائے۔ آپ دیکھو آج نئے باتیں ہو رہے ہیں، نئے ٹی وی میں بات ہو رہی ہے کہ عوام کے درمیان میں رہیں گے، جنتا دربار کریں گے۔ ارے یہ کون سا
जनता दरबार था भाई, जो एक घंटे के अक्सर में 1 घंटे के पीरियड में हुकूमत के चीफ मिनिस्टर को दीवार कूद के भागना पड़ा। अरे यहां तो 50 साल से अवाम के दरमियान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, सदर मजलिस खुद आपके मसाइल लेते हैं। पुरजोर कोशिश ये होती है कि आपके छोटे से छोटा मसाइल, जो स्ट्रीट लाइट से लेके सीएम रिलीफ फंड या आपकी स्कॉलरशिप हो या आपका रिजर्वेशन हो, हर चीज के मसाइल की जिद्दोजहद सदर मजलिस करते हैं। ऐवान में अकबरुद्दीन अवैसी साहब करते हैं। ये जिद्दोजहद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की है। इस क़यादत को पहचानो नौजवानों, इस क़यादत को समझो और इनके पीछे मजबूत बनकर ठहरो। अगर तुम अपने जज्बात को, अपने गुस्से को, अगर आप मजलिस के तरफ अपनी मोहब्बत को जाहिर करना चाह रहे हो तो अपना नाम वोटर आईडी के लिए अप्लाई करो। जिस नौजवान का नाम वोटर एप्लीकेशन में नहीं है, खुदारा आप लोग अपना नाम वोटर लिस्ट में डालिए और अपना वोटर आईडी बनाओगे। तुम्हारा नारा कुछ काम का नहीं रहेगा अगर तुम्हारे पास वोटर आईडी कार्ड नहीं रहेगा। तुम वोट अगर मजलिस को डालोगे, तुम्हारा वो एक नारा होगा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए, और उस वोट के नारे के जरिए से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बुलंदी पे लाओ। अगर तुम एक बार अगर ठान लोगे, ये 10,000 15,000 की मार्जिन बहुत हो गए मेरे भाई। एक बार देखो, एक 30,000 की मार्जिन से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे को जिता कर देखो। उसके बाद आपके मेरे दरमियान में कोई नहीं आएगा, आपके मेरे दरमियान में आके कोई बड़े बड़े बातें नहीं करेगा। ये अब इलेक्शन का मौसम है, नए नए मोइंडुगा आपके दरमियान में आएंगे और बड़े बड़े बातें करेंगे। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत है जो आपके दरमियान में मजबूर करती है कि हर एक एमएलए, हर एक कॉर्पोरेटर, हर एक जना आपके दरमियान में होता है। हत्ता कि एक छोटा मसला अगर आपके घर का हो तो इब्तिदाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, सरगर्म कारकुन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में होता है। 3 बजे रात को अगर आप फोन करोगे कि आपको कोई चालान मार रहा है तो वहां पे कोई ना कोई मजलिस का नुमाइंदा पहुंचेगा। मुझे एक वाकया तो बोलो जहां पे मुनाफिकीन मजलिस आपके दरमियान में आए, आपके मसाइल को हल करे। कोई एक वाकया तो बोलो जहां पे कोई मुस्लिम पुलिस का जुल्म हो रहा था और मुनाफिकीन मजलिस आपके दरमियान में आके आपकी मदद करे। एक वाकया आप मैं नहीं बता सकते। और यहाँ के कुछ मुनाफिकीन मजलिस, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मैंने तो बड़ी कम उम्र में देखी है, मगर तकरीबन मैं जब भी देखता हूँ ओल्ड सिटी में यहाँ पे सब मौजूद है। मुझे मोहम्मद माजिद हुसैन को एक आम से ख्वाब बनाया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ये जमात का सदका है, ये जमात का स्टेज है जो मुझे वहां से उठा के यहाँ पे बनाया। आपके दरमियान में जो आएंगे तकरीबन को देखो, उनका वजूद, उनका मेयार कुछ नहीं था, वो ए स्टेज का सदका था जिन्हें उन्हें नाम मिला और वो आपके दरमियान में मजलिस की बुनियादों को हिलाने आ रहे हैं। ये तो एक ऐसी कहावत हुई, जब आप वालिदैन के नहीं होंगे तो दूसरों के क्या होंगे। जिस चीज से बुनियाद बनी उसके नहीं हुए तो आप दूसरों के क्या होंगे। ये चीज को पहचानो नौजवानों और अपनी क़यादत के लिए एक मजबूत खानदा बनो और सदर मजलिस के पीछे चलने के लिए एक जुनून पैदा करो। और भी जलसे होंगे, सदर मजलिस यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपके और उनके दरमियान में 20 ज्यादा देर वक्त नहीं लूंगा, फिर इंशाअल्लाह आपसे मुखातिब करूंगा। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खुदा हाफ़िज़।